کہ اگر ایک آدمی نے کئی قتل کیے، ایک کیا یا کئی کیا، اور اس کے بعد وہ خدا کے سامنے پہنچا، اس نے توبہ اللہ سب کی، لیکن مقتول اور اس کے رشتہ دار خدا کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ اس کو معاف نہیں کرنا ہے، تو خدا انصاف کیسے کرے گا؟ یہ آپ کا سوال تھا، ٹھیک ہے جی. اچھا، تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس معاملے کو دو طریقے سے نمٹایا جا سکتا ہے، اور تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ سلوینین فلاسفر. اوکے، السلام علیکم ٹو دا پینل، السلام علیکم ٹو دا مفتی صاحب. آواز آ رہی ہے میری؟ جی ہاں آ رہی ہے. آپ کو شاید یاد ہوگا پچھلے ویک آپ سے بات ہوئی تھی. ہاں یاد آیا. تو پہلے تو ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جیسے ہی میری کال ختم ہوئی تھی تو جو نیکسٹ کالر آئے تھے انہوں نے فوراً ایک اعتراض کیا تھا میرے سوال کے اوپر جی کہ بھئی یہ سائنس سے یا کوئی نئی فلمیں آ رہی ہیں ان سے متاثر ہو کے اس طرح کے سوالات لے کے آ جاتے ہیں. تو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ یہ سوال میرے دماغ میں جو میں نے آپ سے پوچھا تھا، شاید آپ کو یاد ہو وہ سوال، وہ 20 سال سے میرے دماغ میں تھا. آپ نے شاید سوال کیا تھا کہ اگر موت کے اوپر قابو پا لیا جائے. ایگزیکٹلی، آپ کی میموری بہت اچھی ہے ماشاء اللہ. تو یہ سوال 20 سال سے میرے دماغ میں چل رہا تھا، اور میں کہیں نہ کہیں اس کو، کیونکہ اس وقت یوٹیوب اور اس طرح کی چیزیں اتنی، انٹرنیٹ اتنا عام نہیں تھا، تو یا تو آپ کسی اسکالر کو ڈھونڈ کے وہاں اس کے پاس پہنچیں، تو پھر آدمی بیزی ہوتا ہے اپنے کام کاج میں یہ وہ. سو اب یہ چیزیں بالکل واضح ہو گئی ہیں ماشاء اللہ، آپ کی اسٹریم ہے اور آن لائن کویسچن آنسر سیشن ہوتے ہیں. سو اس لیے یہ سوال میرے ذہن میں 20 سال سے تھا، اور وہ ایڈریس آپ نے کیا، ہم لوگوں نے اس پہ گفتگو کی، بڑی اچھی بات چیت ہوئی تھی اور لاجیکل اینڈ ریشنل. میرے خیال سے آپ کے جانے کے بعد وہ جو کامنٹ تھا وہ ایکنالج اسلام صاحب نے دیا تھا، اور وہ وضاحت بھی کر دیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک عام، اگرچہ گفتگو آپ سے ہوئی تھی لیکن آپ پر اعتراض مقصود نہیں تھا، بلکہ نہیں مفتی صاحب، ان کے جانے کے بعد ایک دوسرے کالر آئے تھے جنہوں نے اشکال کیا تھا، تو میں نے کہا کہ بھائی تم غلط سمجھ رہے ہو ان کو، انہوں نے جو ہے وہ مسلم ہے ماشاء اللہ، اور انہوں نے ایک پازیٹیو وے میں پوچھا تھا. یعنی کہ اب ایسا اصل میں فلاسفر صاحب اگر ایسا ہو گیا نا کہ ہمارے یہاں عام طور پہ کہ ہمارے جو سننے والے زیادہ تر آڈینس ہے ان کو لگتا ہے کہ جو بھی سوال پوچھنے آ رہے ہیں وہ اسلام پہ اعتراضی کرنے آ رہے ہوں گے، یہ بھی تو اس وجہ سے بھی جی دیکھیں نا، جو بھی دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، کوئی بھی سوال اگر پیدا ہوتا ہے وہ کریں گے، بالکل کرنا چاہیے، بالکل وہ کرنا چاہیے. اور دوسرا، اطمینان قلب کی تو کوئی حد نہیں ہے، صحیح بات ہے، بالکل آئی ایگری ود یو. سوال کرنا برا نہیں ہے، ہم تو بیٹھے ہی اسی کام کے لیے ہیں. ہاں یہ ہے کہ ہمارے کچھ پیرامیٹرز ہیں، مثلا ہم کوئی فقہی سوال ہے اس کا جواب نہیں دیتے، فرقہ واریت سے ریلیٹڈ سوال ہے ہم اس کا جواب نہیں دیتے. باقی یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا ایک فکری سوال تھا، فقہی نہیں فکری سوال تھا، ایک تھاٹ پرووکنگ سوال تھا، تو وہ بالکل ٹھیک تھا، وہ سوال ہونا چاہیے تھا. دیکھیں اس سوال کے ضمن میں ہی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ اس سے بالکل ایگزیکٹلی ویسا نہیں ہے جیسے آپ لوگوں کی اسٹریم ہے. آپ ماشاءاللہ بہت اچھے مفتی ہیں، پڑھے لکھے، پی ایچ ڈی، اور ہم یہ سب کر رہے ہیں. لیٹ سے ہماری یہ اسٹریم چلتی رہے آپ لوگوں کی نیکسٹ 20 سال تک، اور 20 سال کے بعد کچھ ایسی چیزیں زمانے میں ہو جائیں، چینجز بہت زیادہ، کہ اگر آپ کے منہ سے یہ نکل جائے، یا آپ کے جو پینلسٹ بیٹھے ہیں ان کے کسی کے منہ سے یہ نکل جائے کہ یار اب ایسا ہو چکا ہے، اور شاید میرا تھوڑا سا ایمان ہل جائے. یہ بات سننے کے بعد، فار دا سیک آف دس آرگومنٹ، ایسا نہیں ہوگا مجھے پتہ ہے آپ کی طرف سے، لیکن اگر ایسا ہو جائے، آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکل جائیں کہ ہاں یار یہ ایسا ہو گیا ہے اور اب جو ہے شاید میرا ایمان تھوڑا سا ہل جائے، تو جو ہزاروں لوگ آپ کو سن رہے ہیں ان کے دلوں میں سوال تو پیدا ہوگا نا کہ یار ہم اتنے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں. میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں. جب ہم کہتے ہیں نا ایمان ہلنا، تو ایمان ایک تو یہ کہ چھوٹی موٹی باتوں سے ہلنا نہیں چاہیے کسی بھی مومن کا. دوسری بات یہ کہ ہمارے ایمان کی بنیاد کیا ہے. بھائی عمارت ہلتی ہے نا جب بنیاد میں کچھ ہوتا ہے، بنیاد ہلے گی تو عمارت بھی ہلے گی. جب بنیاد مضبوط ہے تو عمارت کیوں ہلے گی؟ تو ایمان کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کا وجود، رسول کا وجود، بلکہ تمام انبیاء کے اوپر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، جنت و جہنم پر ایمان، روز جزا پر ایمان، تقدیر پر ایمان. اب مجھے بتائیے کسی بھی سائنٹیفک ڈسکوری سے ان تمام چیزوں کا کیا واسطہ کہ ان کے ایمان سے ایمان ان چیزوں کے اوپر جو ایمان ہے وہ ہل جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے. جی بالکل. میں اس لیے کہہ رہا تھا فار دا سیک آف دس آرگومنٹ کہ لیٹس سے کل کو آپ کے منہ سے نکل بھی جائے ایک کسی پوائنٹ پہ کہ یہاں یار ایسا ہو گیا تو شاید میرا ایمان اس پہ میں ایک
ایک منٹ جائیے، ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے اکنالوجی صاحب، پھر میں آپ سے انشاءاللہ آپ کو کہوں گا. ایک روایت بتا دیتا ہوں میں آپ کو، دا پینسلوینین فلاسفر، غالباً یہ مشکات المصابیح میں آئی ہے، اور غالباً عبداللہ ابن عامر ابن العاص کا قول ہے یا عبداللہ ابن مسعود کا، دونوں میں سے کسی ایک کا ہے. فرماتے ہیں کہ من اراد ان یستن فلیستن بمن قد مات، کہ اگر آپ کو کسی کو رول ماڈل بنانا ہے، کسی کی اقتدا کرنی ہے، تو آپ اس کی کریں کہ جو مر چکا. اس لیے کہ جو مر چکا ہے نا، وہ فتنے سے محفوظ ہو چکا. اب اس کے اندر جو کچھ ہے جتنا اس کا ریکارڈ بند ہو گیا. اب یہ نہیں ہے کہ اب وہ کوئی نئی چیز کہہ دے گا یا کر دے گا. جو زندہ ہے وہ چاہے کتنا ہی اچھا اور کتنا ہی بلند اور کتنا ہی علمی کیوں نہ ہو، وہ آپ کا رول ماڈل نہیں ہونا چاہیے، چونکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ کل وہ کیا کہے گا. تو اگر آپ کا ایمان اس کے اوپر ٹکا ہوا ہے تو بھائی یہ پھر بہت کمزور بنیاد ہے. تو میں ہوں، کوئی اور بھی ہو دنیا میں، بڑے سے بڑا کوئی آدمی ہو، جب تک کہ وہ زندہ ہے اس کی زبان سے کب کیا نکل جائے کسی کو کچھ نہیں پتا. تو ایک عام آدمی چاہے وہ ہمیں کتنا ہی سنتا ہو، اس کو یہی سوچنا چاہیے کہ میرا ایمان قرآن و سنت کے اوپر ہے، کسی عالم دین کسی مفتی صاحب کے اوپر نہیں ہے. یہ بالکل صحیح آپ نے فرمایا. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جیسے آپ کے منہ سے نکل جائے تو پھر میرے ذہن میں تو سوال پیدا ہوگا نا، میں اس سوال کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کسی اور عالم کے پاس جاؤں گا، کسی کہیں اور سے لوں گا، قرآن کو بھی ریڈ، آف کورس قرآن اور حدیث، اور جو اس کا عالم ہے اس کے پاس جاؤں گا. تو اچھا، قیصر بھائی آنا چاہ رہے ہیں، قیصر بھائی کے لیے جگہ بنائی جائے، قیصر بھائی آنا چاہ رہے ہیں جی. تو سوال تو پیدا ہوگا نا، پھر وہ سوال کو پوچھا بھی جائے گا سیٹسفیکشن کے لیے. تو اس لیے یہ سوال میرے ذہن میں آیا تھا. کوئی اسی قسم کی 20 سال پہلے ڈسکشن ہوئی تھی، ایک فیملی ڈسکشن تھی. اس میں میرے بڑے کزن تھے، وہ بڑے پڑھے لکھے اور ماشاءاللہ الحمدللہ مسلمان ہیں. تو یہ بات وہاں ہوئی تھی کہ اگر انسان نے موت پہ قابو ڈال دیا تو شاید میرا ایمان ہل جائے. تو میرا تو پھر بھی نہیں ہلا تھا، لیکن سوالات پیدا ہو گئے تھے کہ یہ پوچھے جائیں کسی عالم سے. تو اس سلسلے میں یہ سوال ذہن میں چل رہا تھا. تو میرا یہ تو میں وضاحت اس میں کر رہا تھا. تو میرا سوال جو اوریجنل سوال میں لے کے آیا ہوں وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. چلیں کوئکلی کر لیجیے انشاءاللہ. جی. اللہ تعالیٰ کا جو قانون رحمت اور مغفرت ہے آخرت میں، وہ کہتے ہیں میں لوگوں کو سزا بھی دوں گا اور انصاف کروں گا آخرت میں. اس دنیا میں کوئی آدمی 10-20 قتل کر دیتا ہے اور بہت ساری فیملیوں کو سفر کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے. تو وہ آدمی ابھی اس دنیا میں ہے اور توبہ کرتا ہے اور ٹرائی ٹو کمپنسیٹ دوز فیملی. کچھ کر نہیں پاتا لیکن توبہ کرتا ہے، ساری زندگی راہ راست پہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی رحم آ جاتا ہے، میں اس کو معاف کر دوں گا قیامت والے دن آخرت میں. اور دوسری طرف سے وہ لوگ جو قتل ہوئے ہیں اور ان کی فیملی ہیں وہ کھڑی ہو جائیں کہ ہمیں انصاف چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کیسے انصاف کریں گے اس آدمی کے ساتھ، کیسے اس کو معاف کریں گے؟ اچھا جی، ایک منٹ ذرا عاطف بھائی قیصر بھائی کے لیے جگہ بنائے. ہے یہاں پر؟ جی ہاں جی آپ میں ٹھیک ہے حضرت، ایسا کر رہا ہوں، میں ابھی نیچے جا رہا ہوں، ابھی مفتی مناز صاحب ہیں یہاں پہ، تو میں نکل جا رہا ہوں، تو قیصر بھائی جوائن کر جائیں گے کیونکہ اور ساتھی بھی ہیں سارے ابھی جن کے پاس ایکسیز ہے. اچھا بعد میں آ جاؤں گا انشاءاللہ. اچھا، میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں نے ایکنالج اسلام کو روکا تھا. جی بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس وقت، سوری. جی مفتی صاحب کوئی نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو نے بات کہی، رہی بات اس کی، یہ موسٹلی جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ کوئی ایسی چیز آ جائے کہ ہمارا ایمان ہل جائے، ہم موسٹلی جب یہ بات ہو، ایسا سوال ہو تو یہ لوڈڈ ہوتا ہے اس میں کہ ہم سائنٹیفک کسی ڈسکوری کی بات کرتے ہیں. کیونکہ لاجک کے حساب سے دیکھا جائے جو جتنی بھی لاجک تھی نا وہ آج تک اس میں تو اسلام الحمدللہ ڈومینیٹ کیا ہی ہے. لیکن ایسے جو بات نا کہ کوئی ایسی بات ہو جائے کہ ایمان ہل جائے یہ تو نہیں پتا، لیکن ایسے انسٹنسز امت نے دیکھے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ جو سن ہے وہ بھی جو ہے وہ ریوالو کرتا ہے، یعنی وہ بھی جو ہے اپنا موومنٹ دکھاتا ہے. لیکن سائنس نے ریسنٹلی یہ ڈسکور کیا اور اس وقت تو لوگ مانتے بھی نہیں تھے اس چیز کو، اس پہ مذاق اڑاتے تھے. انفیکٹ اگر ابھی بھی ایسا ہوتا کہ ہم لوگ اسپیس ایکسپلوریشن نہیں کرتے تو آج بھی اس بات پہ اعتراض ہو رہے ہوتے. لیکن پھر بھی مسلمانوں کا ایمان کبھی نہیں مطلب ڈگمگایا. اس کی وجہ یہی ہے، جیسے مفتی صاحب آپ نے بتایا، کہ ہماری جو بیس ہے وہ اسٹرانگ ہے اور وہ ان چیزوں پہ جو ہے نا وہ ڈیپینڈ نہیں کرتی، کیونکہ ہم ایبسولوٹ ٹروتھ جو ہے وہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ کہ سائنس کو. کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو کلیم نہیں کرتا ایز ایبسولوٹ ٹروتھ، کیونکہ یہ ہمیشہ جب سوال آتا ہے تو سائنٹیفک ڈسکوریز کے ہی ریلیٹڈ آتا ہے. زبردست. اچھا جناب قیصر احمد راجہ صاحب نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال چال ہے قیصر بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. الحمدللہ الحمدللہ، ماشاء اللہ، اہلاً و سہلاً. بڑی خوشی ہوئی آپ تشریف لائے.
تو بہت یہ شکریہ سر، میں بڑی دیر سے کوشش کر رہا تھا، پھر میں نے کہا میں کامنٹ میں جواب کچھ لکھوں. ہاں وہی طریقہ ہے اس کا، وہی طریقہ ہے. کوئی میچ وغیرہ تو نہیں دیکھ رہے تھے؟ نہیں سر، پتہ نہیں لوگ کیسے دیکھ لیتے ہیں اتنی دیر میچ. میرا تو نہیں. میں نے شام میں آ کے دیکھا وہ بارش لگے ہو ہوئے گئی. ہوتے ہیں، لوگوں نے تو دیکھنا ہوگا. نہیں میں نے تو شام میں آ کے دیکھا کہ وہ سسپینڈ ہوا. مجھے تو روحانی خوشی ہوئی کہ شکر ہے ماشاءاللہ اس بات کا بھی کہ میرا وقت ضائع نہیں ہوا، اور شکر ہے کہ جنہوں نے دیکھا ان کا ضائع ہوا. اجی کل ابھی ہونا ہے، آج سسپینڈ ہوا ہے. جی اچھا جی. اچھا تو ہمارے بھائی نے جو سوال کیا میں اس کا کوئکلی جواب دے دوں، پھر ہم اگلے کالر کی طرف جائیں گے. کہ اگر ایک آدمی نے کئی قتل کیے، ایک کیا یا کئی کیے، اور اس کے بعد وہ خدا کے سامنے پہنچا، اس نے توبہ اللہ سب کی، لیکن مقتول اور اس کے رشتہ دار خدا کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ اس کو معاف نہیں کرنا ہے، تو خدا انصاف کیسے کرے گا؟ یہ آپ کا سوال تھا، ٹھیک ہے جی. اچھا تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس معاملے کو دو طریقے سے نمٹایا جا سکتا ہے، اور تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ وکٹمز ہیں اس شخص کے ظلم کے، ان کو کمپنسیٹ کر دیا جائے. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی بھی وکٹم کو آپ کچھ کمپنسیٹ کر دیتے ہیں. دنیا بھر کے اندر سیٹلمنٹس ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھئی ایک آدمی کسی بھی طرح کے یعنی ایون انڈر دا کورٹ ایڈوائز یا گائیڈنس سیٹلمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو تو سزا ہی دلوانی ہے اپنے مخالف کو یا ڈیفینڈنٹ کو، وہ کمپنسیشن اس کو نہیں چاہیے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ سزا دی جائے گی. خدا تعالیٰ کے یہاں جتنے بھی حقوق و لباد کے معاملات پیش ہوں گے ان کا یہی حال ہے کہ ایک آدمی اگر حقوق لباد وائلیٹ کر کے خدا کے یہاں پہنچا ہے اور اس نے توبہ بھی کی ہے، اچھا بن گیا وہ، تو اب خدا تعالیٰ کی طرف سے کمپنسیٹ کیا جائے گا اس کے وکٹمز کو، اور ایسا کمپنسیٹ کیا جائے گا کہ انشاءاللہ وکٹمز اس کا انکار نہیں کر سکیں گے. لیکن اگر اس کے باوجود بھی ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ وہ یہ کہیں کہ نہیں ہمیں تو سزا ہی دیوانی ہے، تو پھر سزا بھی قرآن کریم کے اندر ہی آ گئی ہے کہ بھئی وہ پھر ایک لمبی مدت تک، طویل مدت تک جہنم کی آگ میں جلے گا اپنے ان جرائم کی وجہ سے، اور اس کے بعد پھر چونکہ ایمان تھا تو ایمان کی وجہ سے اس کو جہنم سے نکالا جائے گا. یہ چیز جو ہے قرآن کے اندر کہ ایک لمبی مدت تک وہ جہنم میں جلے گا، اور اس کے لیے خالدن کا لفظ آیا ہے. خلود لمبی مدت کے لیے بھی آتا ہے، سورہ نساء کے اندر اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے. تو یہ دونوں چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں. اچھا اسی سوال پہ میں تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا آپ سے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، ٹھیک ہے. ادھر وہ فیملی کھڑی ہو گئی، وہ کہتی ہیں ہم اس کو جہنم میں جلتا دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں سیٹسفیکشن ہو. تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے لیے ان کی آنکھوں سے دکھا دے کہ اس آدمی کو وہ جلا رہا ہے جہنم میں، لیکن آن دا ادر ہینڈ اس کی توبہ قبول ہو گئی تھی دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف اور اس کو جنت میں ڈال دے، لیکن ان کو دکھایا جا رہا ہے صرف، اور یہ سیٹسفائی ہو گئے. نہیں، یہ تو ڈسپشن ہے نا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ڈسپشن نہیں ہے. یہ تو ایک طرح کا بھئی آپ نے چلو دل تسلی کے لیے، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ان کو وہ کمپنسیٹ دیا جائے کہ جس کو وہ ریفیوز نہ کر سکیں. اب میں آپ کو اس دنیا ہی کی مثال دے دیتا ہوں کہ مان لیجئے کسی کے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا یا اس کے کسی عورت کے ہسبینڈ کو مار دیا گیا. اب جو مارنے والا ہے وہ یہ سیٹلمنٹ کر رہا ہے کہ بھئی میں تم کو جو ہوں $10 ملین دے دیتا ہوں اور تم یہ اپنا کیس واپس لے لو. $10 ملین پر سیٹلمنٹ ہو رہا ہے. بیوی یہ سوچتی ہے کہ یار یہ پیسے ملنے ہیں، شوہر تو گیا، وہ تو واپس آنے والا ہے نہیں. اب اگر یہ آدمی جو قاتل ہے اس کو سزائے موت ہو جائے یا 30 سال تک 40 سال تک وہ جیل میں سڑے، مجھے کچھ ملنے والا نہیں، چونکہ میری زندگی بہت مشکل ہونے والی ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ میں $10 ملین لے لوں. تو مجھے بتائیے کہ کیا اس کے لیے یہ ایک بری ڈیل ہے؟ بلکہ وہ چاہے گی کہ ایسی کوئی ڈیل مل جائے، اور ایسا دنیا بھر میں آج ہمیں ہر جگہ ہم دیکھنے کو ملتا ہے یا ہوتا ہے. تو اگر خدا کی عدالت میں وہ لوگ کھڑے ہیں کہ جب ان کے اپنے اعمال کھلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جہنم میں چلے جائیں، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جہنم کے بجائے میں تم کو جنت میں بھیجوں گا اگر تم معاف کر دو، اور وہ معاف کر دیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ جس کو معاف کر دیا گیا وہ بھی جنت میں جائے گا، اور جو معاف کرنے والے ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے. تو اس سے بہتر تو کوئی ڈیل ان کے لیے ہو نہیں سکتی نا. وہ اپنے ارادے اور فری ویل سے اس کو معاف کر دیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دے، ایسے بھی تو ہو سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ممکن ہیں بالکل، لیکن یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یا تو سزا یا پھر جزا، یہ دو ہی آپشن ہے، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب. چلیں سوال تو ہو رہے ہیں لیکن بعد میں بات ہوگی، ابھی بہت ہاں سارے لوگ انشاءاللہ. آپ نے لینے ہیں، تو انشاءاللہ. چلیں جی. تھینک یو ویری مچ، اپریشیٹ اٹ. اللہ حافظ.